بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دونوں کے درمیان اصلاح کرو، ان دونوں کے درمیان تم اصلاح کرو. یہ اللہ نے اس آیت میں فرمایا. دو مسلمان کی جماعت اگر آپس میں لڑ لیتی ہیں، دو مسلمان دوست آپس میں لڑ لیتے ہیں، دو خاندان آپس میں لڑ لیتے ہیں، تم ان کے درمیان انصاف کرو. ایک بات یہاں یہ ذکر ہے. ایک اور بات یہ ذکر ہے، وہ یہ ہے کہ زید اور عمر لڑ لیتے ہیں. زید اور عمر جو ہے نا لڑ لیتے ہیں. میں فیصلہ کرتا ہوں. اب میں فیصلہ کرنے کے بعد جو ہے نا زید کیا کرتا ہے، عمر کو مار دیتا ہے. میں فیصلہ کرتا ہوں، اس کے باوجود بھی نا زید جو ہے نا عمر کو مار دیتا ہے. تو اللہ نے ظالم کون ہے؟ زید ہے. کیونکہ فیصلہ ہونے کے باوجود بھی کسے مارتا ہے؟ عمر کو مارتا ہے، ظلم کرتا ہے. تو اللہ نے کہا کہ تم کیا کرو، زید سے لڑو. تم زید سے جو ہے نا لڑو، حق کے لیے جو ہے نا زید کے لیے لڑو. یہ ایک بات جو ہے نا یہاں ذکر ہے. ایک بات انصاف کرنا دونوں کے درمیان. دوسری جو بات ہے، انصاف کرنے کے بعد اگر آپس میں دو لوگ لڑ لیتے ہیں، مطلب زید ظلم کرتا ہے عمر پر، تو ہم لوگ کیا کریں گے، عمر پر لڑیں گے، بولیں گے کہ عمر تو غلط ہے، ہم کو بولنا پڑے گا. وہی اللہ نے یہاں فرمایا. ہاں، لیکن اب دیکھیے یہ آیت جو ہے نا، اس آیت سے پہلے کس کا ذکر ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ. کوئی انسان آپ کے پاس غلط خبر لے کر آتا ہے، آپ وہ سن کر آپ مان لیتے ہیں. یعنی کہ لڑائی کب ہوتا ہے؟ کیونکہ آپ نے غلط خبر سن کر جو ہے نا آپس میں لڑائی رکھتے ہیں. یعنی کہ ان جاءکم فاسق بنبأ، آپ کے پاس کوئی انسان اگر کوئی بات بتاتا ہے، آپ اسے جو ہے نا بغیر سوچے سمجھے مان لیتے ہیں. بغیر سوچے سمجھے اگر آپ مان لیں گے تو اس کا کیا ہوگا نقصان؟ دو خاندان والے آپس میں لڑ لیں گے، دو بھائی آپس میں لڑ لیں گے، دو قوم آپس میں لڑ لیں گے. کیوں؟ آپ بغیر سوچے سمجھے فیصلہ کر دیا، آپ بغیر تحقیق کرے فیصلہ کرے. زید آ کے بول دیا، آپ فیصلہ ہاں زید جو بھی بولتا صحیح ہے. اب کیا کرتے ہیں آپ؟ دو خاندان والے کو آپس میں جو نا یہ کرتے ہیں، دشمنی کر لیتے ہیں. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ لڑائی ہوتا ہے. تو وہی جو ہے نا اس سے پہلے جو ہے نا اسی کا ذکر ہے کہ جو بھی میسج آپ کے پاس آتا ہے آپ اس کی تحقیق کر لو. اگر آپ تحقیق نہیں کریں گے تو جماعت میں آپس میں جو ہے نا لڑائی ہوگا. تو وہی جو ہے نا اللہ نے یہاں فرمایا کہ آیت نمبر 9 میں، اگر دو مسلمانوں کی جماعت، وہ ان اگر طائفتان دو جماعت من المؤمنین مسلمانوں میں سے، اس میں سے مومنوں میں سے اگر دو جماعت کیا ہو جائے، من المؤمنین اقتتلوا، آپس میں لڑ پڑے. دو مسلمانوں کی جماعت آپس میں لڑ لیتے ہیں، تو اللہ نے کیا کہا، فاصلحوا، تم اصلاح کرو، بینہما، ان دونوں کے درمیان. دو لوگ اگر لڑ لیتے ہیں، دو خاندان اگر لڑ لیتا ہے، دو قوم والے اگر لڑ لیتے ہیں، تو ان میں سے ایک جو ہے نا فیصلہ کرنا چاہیے. ان میں سے ایک فیصلہ کرنا چاہیے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ افضل الصدقۃ اصلاح ذات بین. ایک ہوتا ہے کہ صدقہ مال کا، ایک اور صدقہ ہے عمل میں. عمل میں سب سے افضل صدقہ کون سا ہے؟ دونوں کے درمیان اصلاح کرنا. سب سے افضل صدقہ ہے عمل میں دو قوم کے درمیان اصلاح کرنا، دو دوست جو لڑ لیتے ہیں ان کے درمیان اصلاح کرنا. یہ سب سے افضل صدقہ ہے شریعت میں. تو وہی جو ہے نا اللہ نے فرمایا کہ فاصلحوا بینہما، تم اصلاح کرو ان دونوں کے درمیان انصاف کے ساتھ. اصلاح کیسے؟ قرآن حدیث کے مطابق. اصلاح قرآن حدیث کے مطابق ہو. تو اگر اصلاح قرآن حدیث کے مطابق نہیں ہوگا، جیسا کہ ہم اس سے پہلے پڑھے تھے، لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم، الٹا کیا ہوگا؟ نقصان بہت زیادہ ہوگا. نقصان بہت زیادہ ہوگا. اگر قرآن حدیث کے مطابق فیصلہ نہ ہو تو نقصان جو ہے نا ہوگا. وہی اللہ نے یہاں فرمایا کہ اگر لڑ لیتے ہیں تو تم ان دونوں کے درمیان جو ہے نا انصاف کرو، اصلاح کرو. ہاں، اب فیصلہ کر دیا دونوں کے درمیان. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا، فَإِن اگر بغت ظلم کرتا ہے، احداہما ان دونوں میں سے ایک، علی الاخری دوسرے پر. یعنی کہ زید اور عمر کے درمیان آپ فیصلہ کر دیے. فیصلہ کرنے کے بعد زید جو ہے نا عمر کا جو گاڑی ہے اس کو جلا دیتا ہے. فیصلہ ہو جاتا ہے دونوں کے درمیان، ابھی دشمنی باقی ہے. اب کیا کرتا ہے زید؟ فیصلہ تو ہو گیا، آپ کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو زید کیا کرتا ہے؟ عمر کی گاڑی کو جلا دیتا ہے، عمر کے گھر کو جلا دیتا ہے، عمر کے کوئی چیز کو جو ہے نا نقصان پہنچا دیتا ہے. اللہ نے بھی فرمایا کہ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، فیصلہ ہونے کے بعد
کوئی دوسروں پر ظلم کرتا ہے تو اللہ نے کہا کہ جو ظلم کرتا ہے اللہ نے کہا فقاتلو، ہم لوگ جو ہے نا اس سے لڑیں گے. کس سے؟ التی جو تبغی، جو ظلم کرتا ہے. جو لوگ نے زید جو ظلم کیا عمر پر، ہم عمر سے زید سے لڑیں گے. تو کیوں ظلم کیا عمر پر؟ ہم زید سے لڑیں گے. زید کو بولیں گے تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہم لڑیں گے زید پہ. وہی اللہ نے فرمایا کہ فقاتلو، تم لڑو التی جو تبغی، جو ظلم کیا ہے، یہاں تک کہ حتی، یہاں تک کہ تفی، لوٹ کر آ جائے الی امر اللہ، اللہ کے حکم کی طرف. یعنی کہ زید نے جو ظلم کیا ہے عمر پر، زید نے فیصلہ ہونے کے بعد زید نے کیا کر دیا؟ عمر کے گاڑی کو جلا دیا. ہم زید سے لڑیں گے. تو کیوں ایسا کیا؟ تو کیوں ایسا کیا؟ حالانکہ فیصلہ ہو گیا تھا، پھر بھی تو عمر پر کیوں ظلم کیا؟ پھر بھی تو عمر کی گاڑی کو کیوں جلایا؟ اس طرح. ہاں، اس کے بعد کیا کریں گے؟ فَإِنْ فَأَتْ، اگر جو ہے نا زید مان لیتا کہ ہاں مجھ سے غلطی ہوئی ہے، ہاں مجھ سے غلطی ہوگی، پھر کیا کریں گے؟ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، پس تم اصلاح کرو ان دونوں کے درمیان، بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا، انصاف کے ساتھ. انصاف کے ساتھ، پھر بھی ان دونوں کے درمیان انصاف کرو. کیا مطلب ہے؟ زید نے عمر کی گاڑی کو جلا دیا، اب اصلاح کرنا ہے کہ عمر کی گاڑی کتنی ہے؟ 40,000 ہے. زید کو بولیں گے کہ بھائی تم کیا کرو، 40,000 عمر کو دے دو، کیونکہ تم نے انصاف ہونے کے بعد، تم نے فیصلہ ہونے کے بعد جو ہے نا عمر پر ظلم کیا. اب تم کیا کرو؟ عمر کو جو ہے نا اس کا جو حق ادا کرو. تم نے عمر کی گاڑی کو جلا دیا ہے، گاڑی کتنا ہے؟ 40 سے 50 ہے، تم اس کو ادا کرو. یعنی کہ پہلا 2 مرتبہ یہاں فیصلے کا ذکر ہے. فاصلحوا 2 مرتبہ ہے، دیکھیے قرآن اس آیت میں، فاصلحوا بینہما، پھر اللہ نے فرمایا کہ فاصلحوا بینہما بالعدل واقسطوا. پہلا جو ہے نا دو دشمن جو ہے نا اس کے درمیان انصاف کرنا، دو دشمنوں کے درمیان انصاف کرنا، فیصلہ کرنا. دوسرا جو فاصلحوا ہے، اب 2 دشمن آپس میں لڑ لیتے ہیں، لڑنے کے بعد ان کے درمیان کیا کیا نقصانات ہوئے اس کی بھرپائی ہوگی. 2 لوگ آپس میں دشمنی کر لیے، یہ اس کا گاڑی، یعنی کہ زید نے کیا کر دیا؟ عمر کے گاڑی کو جلا دیا. ہم زید کو بولیں گے تم 50,000 روپے جو ہے نا عمر کو دو، کیونکہ تم نے زید کی گاڑی کو جلا دیا. اس طرح عمر بھی اگر زید کو کچھ نقصان پہنچایا ہے تو ہم عمر کو بھی بولیں گے تم نے بھی زید کو نقصان پہنچایا ہے، اس کا ریٹ 10,000 ہے، تم 10,000 کا ہے ادا کرو. اس طرح انصاف ہوگا، انصاف ہوگا. وہی اللہ نے اس آیت میں جو ہے نا قاعدہ ذکر کرتے ہیں کہ انصاف کا. واقسطو کا مطلب انصاف کرنا، بالعدل واقسطو، انصاف کے ساتھ. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یحب، پسند کرتے ہیں، المقسطین، انصاف کرنے والوں کو. اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں. دیکھیے انصاف کرنے والوں کی جو فضیلت آ کر ہے اس دنیا میں، اللہ ان سے محبت کریں گے. اس سے بڑی چیز کیا ہو سکتی ہے؟ اگر آپ انصاف کرتی ہیں تو اللہ آپ سے محبت کرتا ہے. اس کا الٹا مطلب کیا ہوا؟ اگر جو انصاف نہیں کرتا ہے تو اللہ اس سے محبت نہیں کرتا ہے. اس کا الٹا مطلب. ہاں، اس دنیا میں جو انصاف کرتا ہے تو اس کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ اس سے محبت کرتا ہے. حشر کے میدان میں اس کی فضیلت کیا ہے؟ کل قیامت کی حشر کے میدان میں تمام لوگ پسینے میں ڈوبے رہیں گے، لیکن 7 قسم کے لوگوں کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا. کیونکہ اس دن حشر کے میدان میں جو ہے سورج ہمارے سر کے بالکل اتنا قریب ہوگا. یہ معلوم ہے کان میں جو لگاتے نا، کیا ہے وہ، سرما وغیرہ لگاتے نا، وہ کاڑی کتنی چھوٹی ہوتی ہے، یعنی کہ اتنا قریب ہوگا ہمارے سے سورج. ہر انسان اپنے گناہوں کے اعتبار سے ڈوبا رہے گا، لیکن جو انسان انصاف کرتا تھا اسے اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا. جس وقت تمام لوگ پسینے میں ڈوبے رہیں گے دھوپ کی وجہ سے، لیکن اس وقت اللہ کا عرش کا سایہ اس انسان کو نصیب ہوگا جو انصاف کرتا ہے. یہ حشر کے میدان. لیکن کل جنت میں اللہ کے دائیں جانب جو ہے نا انصاف کرنے والوں کا ایک نور کا منبر ہوگا جس میں انصاف کرنے والے بیٹھے رہیں گے. ان المقسطین علی منابر من نور یوم القیامہ علی یمین الرحمن. اللہ کے دائیں جانب، رائٹ جانب جو ہے نا نور کا منبر ہوگا جس میں انصاف کرنے والے بیٹھے رہیں گے. تو انصاف جو ہے نا بہت اہم، یاد رکھیں. اگر جس قوم میں انصاف نہیں ہوتا ہے وہاں لڑائی جھگڑا فساد ہمیشہ باقی رہے گا، ہمیشہ باقی رہے گا. تو وہی اللہ نے اس آیت میں ایک عظیم سبق یہ دیتی کہ کوئی بھی آپس میں لڑ لیتے ہیں اس میں تیسرا انصاف کرے. تیسرا کون ہو؟ اب 2 لوگ عمر زید انصاف لڑ لیتے ہیں، تیسرا جو انصاف کرنے والا جو ہے نا، جو عالم ہونا چاہیے، جو ہے نا ظالم نہیں ہونا چاہیے. مطلب ظالم کا مطلب جو ہے نا جس کو دین معلوم نہ ہو، جس کو دین معلوم نہ ہو. وہ جو بعض لوگ کیا ہوتے ہیں کہ ظلم کرنے والے ہوتے ہیں، وہ بھی انصاف نہیں کریں گے. انصاف وہ لوگ کریں گے جس کے پاس قرآن حدیث کا علم ہو، وہ لوگ انصاف کریں گے.
تو یہ جو ہے نا وہی اللہ نے یہاں فرمایا کہ دو لوگوں کے درمیان انصاف کرو. اگر انصاف کرتے ہیں تو یہاں یوں سمجھو کہ آیت نمبر 9 میں سب سے پہلے دو لوگ آپس میں لڑ لیتے ہیں تو انصاف کرنا چاہیے. انصاف سب سے افضل صدقہ ہے. عمل میں سب سے افضل صدقہ جو ہے نا انصاف ہے. دوسرا، اگر دو لوگ آپس میں لڑ لیتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے نے اس کا مال اس نے ہڑپ کر لیا، مطلب لڑائی جھگڑے میں کیا ہوتا ہے کہ دونوں آپس میں مارا ماری میں جو ہے نا یہ اس کے سامان کو عمر زید کے سامان کو جو ہے نا نقصان پہنچا دیتا ہے، زید عمر کے سامان کو نقصان پہنچا دیتا ہے. دونوں میں کتنا ہے؟ اس کے بعد لڑائی میں یہ فیصلہ کریں گے کہ دیکھیں بھائی عمر تم نے جو ہے نا زید کے 50,000 کے مال کا نقصان پہنچا ہے، تم اس کو ادا کر دو. پھر اسی طرح جو ہے نا آپس میں فیصلہ ہوگا. اگر دو خاندان ہیں، خاندان والے آپس میں لڑ لیتے ہیں، آپس میں جو ہے نا لڑائی جھگڑے میں مار میں کئی سامان نقصان ہو گیا، کئی چیزوں کا نقصان ہو گیا، فیصلہ کریں گے کہ دیکھیں یہ خاندان والے جو ہے نا اس خاندان کا 50,000 کا نقصان کریں ہی، آپ 50,000 ادا کر دو، اور آپ نے 20,000 کا نقصان کیا ہے، آپ 20,000 ادا کر دو. اس طرح فیصلہ ہوگا، اس طرح فیصلہ ہوگا. اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ جو انسان فیصلہ کرتا ہے وہ انسان جو ہے نا نیک ہو. اگر واقعی انسان انصاف کرنے والا ہے، جو انسان انصاف کو پسند کرتا ہے، انصاف کرتا ہے، اللہ تو اسے محبت کرے گا، بلکہ حشر کے میدان میں اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا، جنت میں نور کا ممبر جو ہے نا اسے نصیب ہوگا. یہ آیت نمبر 9 ہوا. پھر آیت نمبر 10 میں اللہ نے فرمایا کہ انما المؤمنون اخوہ، بے شک مومن اخوہ بھائی بھائی ہیں. اخوہ بھائی، یہ کون سا بھائی ہے؟ خونی نہیں، دین کا. ایک ہوتا ہے کہ خاندانی بھائی ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے کہ دینی بھائی. علیہ نے فرمایا کہ دین کا جو بھائی ہے وہ زیادہ افضل ہے خاندان کے مقابلے. ہم لوگ خاندانی بھائی کو زیادہ امپورٹنٹ دیتے نہیں، دینی بھائی زیادہ افضل ہے. ایک ہوتا ہے کہ ہمارا دینی بھائی ہے، مطلب وہ بھی مسلمان ہے ہم بھی مسلمان ہیں، یہ زیادہ ہے، یہ زیادہ قریب ہے آپ سے خاندانی بھائی سے. حالانکہ ہم جو ہے نا ہمارے معاشرے میں جو ہے نا خاندانی بھائی ہوتا ہے کہ یہ ہمارا خاص بھائی ہے، ہمارا خاص. اس سے بڑھ کر جو دین جاری، جو آپ کا مسلمان بھائی ہے، آپ اس کے ساتھ بھی رحم کریں، اس کے ساتھ بھی شفقت کریں، اس کے ساتھ بھی جو ہے نا حسن سلوک کریں. جس طرح ہم اپنے بھائی کے ساتھ حسن سلوک کرتی ہیں، اس طرح دنیا کا ہر مسلمانوں کے ساتھ حسن سلوک کریں. وہی اللہ نے فرمایا کہ انما المؤمنون اخوہ، بے شک مسلمان اخوہ بھائی بھائی ہیں. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ فاصلحوا بین اخویکم. پھر اللہ نے یہاں فرمایا کہ فاصلحوا، تم انصاف کرو، بین درمیان، اخویکم تمہارے بھائیوں کے درمیان. یعنی کہ آپس میں اگر لڑائی جھگڑا ہوتا ہے تو ان میں سے کوئی ایک انصاف کرے، ان میں سے کوئی انصاف کرے. فاصلحوا بین اخویکم. پھر اللہ نے فرمایا ان واتقوا اللہ، تم اللہ کا تقوی اختیار کرو. یہاں سب سے پہلے انصاف کرتے وقت جو لوگ انصاف کرتی وہ بھی تقوی گزار ہونا چاہیے. اگر زید انصاف کرتا ہے دو لوگوں کے درمیان تو زید بھی تقوی گزار ہو، زید بھی تقوی گزار ہو. معاشرے میں مشہور ہو کہ جو ہے نا وہ قرآن حدیث کو جو ہے نا جاننے والا ہے سب سے زیادہ، جس کے پاس علم ہے، صحیح علم. ایسے لوگ ہی جو ہے فیصلہ کریں گے. آپ دیکھیں گے مکہ مدینہ سب جو ہے نا وہاں کون لوگ فیصلہ کرتے ہیں؟ جو ائمہ حرم ہیں، ائمہ حرم. جیسے کہ مدینہ کے کورٹ کے جو کون بڑے ہیں؟ صلاح البدیر، جو فی الوقت جو ہے نا مدینہ کے امام ہیں، مدینہ کے امام. یعنی کہ جو عالم ہے، جس کے پاس قرآن حدیث کا علم ہے، تو وہ لوگ جو ہے نا تقوی، وہ لوگ جو ہے نا فیصلہ کریں گے. وہی اللہ نے فرمایا کہ واتقوا اللہ، تم فیصلہ کرتے وقت اللہ سے ڈرو، اللہ کی خوشی کے لیے تم فیصلہ کرو، اپنے بھائی کی خوشی کے لیے نہیں، اپنے خاندان کی خوشی کے لیے نہیں، اپنے دوست کی خوشی کے لیے نہیں، اپنا بزنس پارٹنر کی خوشی کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کے لیے تم فیصلہ کرو. کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اگر فیصلہ کرنے والا اگر ظلم سے فیصلہ کرتا ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ واتقوا اللہ، اگر تم واقعی معنوں میں اللہ سے ڈرو گے، لعلکم ترحمون، اللہ تم پر رحم کرے گا، اللہ تم پر رحم کرے گا. انسان یہ چاہتا ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ اللہ مجھ پر رحم کرے، تو وہ کیا کرے؟ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرے. اگر لوگوں کے درمیان سچی نیت سے فیصلہ کرتا ہے اللہ اس پر رحم کرے گا، اللہ اس پر رحم کرے گا. تو وہی اللہ نے فرمایا کہ لعلکم ترحمون، شاید کہ جو ہے نا تم پر رحم کیا جائے گا. بلکہ یہاں جو ہے نا انصاف کے بارے میں یہاں ذکر کیا گیا ہے. اس کے بعد آپ دیکھیے کہ آیت نمبر 11، آیت نمبر 11 میں اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. جیسا کہ سورت میں 5 مرتبہ ذکر ہے. کتنی مرتبہ ہے؟ 1 2 3 چوتھا مرتبہ ہے، چوتھا مرتبہ ہے. دیکھیے اس سے امپورٹنٹ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو بات بتائی گئی بڑی اہم چیز ہے. اب جو بات آنے والی ہے بڑی اہم چیز ہے. اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. خاص طور پر اللہ تعالیٰ فرماتی کہ ایمان والو.
اب کیا کرنا ہے؟ اللہ کسی چیز کا حکم دیتی ہیں، کس چیز کا حکم دیتی ہیں یا کسی چیز سے روکتے ہیں، کس چیز سے اللہ تعالیٰ روکتے ہیں؟ دیکھیے اس آیت میں، آیت نمبر 11 میں تین ایسی برائی کا ذکر ہے، تین ایسی برائی کا ذکر ہے جو بھائی آپ کے سامنے ہے. ایک انسان جو آپ کے سامنے ہے، آپ اس کے ساتھ تین برائی کے ساتھ اس کے ساتھ جو ہے نا تین کام نہ کرو. جو بھائی آپ کے سامنے ہے اس کے ساتھ آپ تین کام نہ کرو. یہاں یعنی کہ آیت نمبر 11 میں، آیت نمبر 12 میں جو بھائی آپ کے سامنے نہیں ہے اس کے ساتھ تین کام نہ کرو. آیت نمبر 11 میں جو آپ کے سامنے ہے اس کے ساتھ تین کام نہ کرو. ایک، اس کا مذاق نہ اڑاؤ. دوسرا، اس کو یہ مت بولو کہ تو جو ہے نا گڈا ہے، کالا ہے، گورا ہے، فقیر ہے، اس طرح مت بولو، اس طرح. یہ دوسرا. تیسرا، برے القاب سے پکارنا. تو جو ہے نا ایک یہودی کا بیٹا ہے، تو جو ہے نا لنگڑا ہے، تو لولا، اس طرح. یعنی کہ یہ تین باتیں اللہ نے یہاں ذکر کرتے ہیں. جو بھائی آپ کے سامنے ہے آپ اس کے ساتھ کیا نہ کرو؟ مذاق نہ کرو. دوسرا، اس کا جو ہے نا اس کو لعن تان نہ کرو، تو ایسا ہے، تو کالا ہے، گورا ہے، گڈھا، اس طرح. تیسرا، اس کو برے القاب سے نہ پکارو، اس کو برے القاب سے نہ پکارو. یہ تین باتیں جو آپ کے بھائی آپ کے سامنے. دیکھیں تفسیر، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا نہیں، یسخر مذاق اڑانا، قوم کوئی قوم، من قوم کسی قوم کا. قوم عربی زبان میں اس کا ایک معنی جو ہے نا انسان کے مطلب جنس کے معنی میں آتا ہے. جنس یعنی کہ کوئی مرد کسی مرد کا مذاق نہ اڑائے، کوئی بھی مرد کسی مرد کا مذاق نہ اڑائے. ہاں لیکن عسا، اللہ نے فرمایا کہ عسا قریب ہے کہ ان یکونوا، یہ کہ ہوں گے، خیرن بہتر، منہم ان میں سے. یعنی کہ میں زید کا مذاق اڑاتا ہوں، اللہ نے فرمایا کہ عسا امید ہے کہ زید میرے سے بہتر ہوگا. اللہ نے کہا کہ میں زید کا مذاق اڑاتا ہوں، سمجھے کہ اللہ نے کہا کہ دیکھیے زید آپ سے بہتر ہو سکتا ہے. ہم زید کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ زید آپ سے بہتر ہو. یہ کہ مرد کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، کوئی بھی مرد کسی مرد کا مذاق. اہل علم نے یہاں یہ کہا کہ ایک مالدار انسان غریب کا مذاق اڑاتا ہے. مفسرین نے ذکر کرتے ہیں کہ ایک مالدار انسان جس کے پاس پیسہ، وہ غریب کا مذاق اڑاتا ہے. دیکھیے وہ غریب اس طرح ہے، لا یسخر قوم، کسی قوم کا مذاق نہیں ہے. اللہ نے آپ کو دولت دی ہے، یہ بھی اللہ کے حکم سے ہے. اس کے بعد دولت نہیں ہے، یہ بھی اللہ کے حکم سے ہے. کسی کا مذاق شریعت میں جائز، حرام ہے شریعت میں. دوسرا، کوئی گھمنڈی انسان، بہت گھمنڈ والا انسان، وہ دوسروں کا مذاق اڑاتا ہے. اللہ نے فرمایا کہ لا یسخر قوم من قوم، آپ جس کا مذاق اڑاتے ہو سکتا ہے کہ وہ آپ سے بہتر ہو سکتا آپ سے بہتر ہو. آپ کس کا مذاق اڑاتے ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے مقابلے میں عبادت میں آپ سے زیادہ بہتر ہو. ہم جس کا مذاق اڑاتے ہیں ہو سکتا ہے کہ تقوی میں ہم سے زیادہ بہتر ہو. ہم جس کا مذاق اڑاتے ہیں ہو سکتا ہے کہ ہم سے زیادہ نفل نماز پڑھنے والا ہو. ہم جس کا مذاق اڑاتے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ سے ہم سے زیادہ قریب ہو. اللہ نے وہی فرمایا کہ عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے کہ وہ آپ سے زیادہ جو ہے نا اللہ کے سامنے بہتر ہو. اسی وجہ سے کسی کا مذاق نہ اڑاؤ، کسی کا مذاق نہ اڑاؤ. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ولا نساء من نساء، نہ ہی کوئی عورت، ولا نہیں، نساء عورت، من نساء کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے. عسیٰ قریب ہے کہ ان یکن، یہ کہ وہ ہو جائے، خیر منہن آپ سے. ایک عورت جو ہے نا کسی عورت کا مذاق اڑاتی ہے. مثال سمجھیے کہ کوئی ایک عورت جو ہے نا کسی عورت کا مذاق اڑاتی ہے. فاطمہ ہے، کسی عورت کا مذاق اڑاتی ہے. اللہ نے فرمایا کہ اے فاطمہ، ہو سکتا ہے کہ جس کا تم مذاق اڑاتے ہو وہ آپ سے بہتر ہے. اے فاطمہ، جس کا تم مذاق اڑاتے ہو وہ عمل میں، تقوی میں آپ سے بہتر ہو سکتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس پیسہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس عہدہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس جو چیز کام آتے وہ تقوی. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تعالیٰ کے پاس سب سے پسندیدہ چیز تقوی ہے. تم کسی کا مذاق نہ اڑاؤ. ہاں دیکھیے، اس سے پہلے جو ایک بات جو چھوٹ گئی تھی، آیت نمبر 9 میں جو بات ہے کہ آپس میں دو مسلمان جو لڑائی جھگڑے ہوئے تھے اس کا جو ذکر ہوا، جیسا کہ میں نے کہا کہ دو جماعت اگر آپس میں لڑ لیتے ہیں تو ان کے درمیان فیصلہ کرو. یہ آیت کب نازل ہوئی؟ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، یہ آیت کب نازل ہوئی؟ یہ بولنا بھول گیا تھا میں. کب نازل ہوئی؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا کس کے پاس گئے؟ عبداللہ بن ابی بن سلول، یہ منافق تھا، اس کے پاس گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ اسے دین کی دعوت دے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جو گدھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بیٹھے ہوئے تھے. یہاں عبداللہ بن ابی بن سلول جو منافقوں کا جو سردار تھا، عبداللہ بن ابی بن سلول جو منافقوں کا سردار تھا، وہ بیٹھا ہوا تھا. ہمارے نبی اپنی سواری میں جو ہے نا ابی بن سلول کے قریب آئے تو ابی بن سلول نے کہا کہ الیک عنی، اے محمد تو میرے سے دور چل جا، تیری گدھے کی بدبو مجھے آ رہی ہے. یہ منافق بولتا ہے کہ محمد تو میرے سے دور چل جا، تیرے گدھے کی بدبو مجھے آ رہی ہے. یہاں سے ایک صحابہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے انہوں نے کہا کہ اے عبداللہ بن ابی، اس گدھے کی بدبو جو ہے نا تیرے سے زیادہ بہتر ہے، تیرے خوشبو سے زیادہ بہتر اس گدھے کی بدبو ہے. تو اس طرح آپس میں جو ہے نا لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا یہاں ہمارے دونوں کو. اس کے بعد اللہ نے آیت نازل کر دی، اگر دونوں کے درمیان لڑائی جھگڑا ہوتا ہے تو اے محمد تم انصاف کرو، فاصلحوا بینہما. تو وہی جو ہے نا آیت میں ایک بات جو بھول گیا تھا. اس کے بعد جو آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا من، یہ آیت نمبر 11 کب نازل ہوا؟ ریزن کیا تھا آیت نمبر 11 نازل ہونے کا؟ آیت نمبر 11 کیوں نازل ہوا؟ بعض مالدار جو لوگ ہیں انہوں نے غریب صحابہ کا مذاق اڑاتے ہیں. مالدار جو لوگ تھے وہ غریب صحابہ کا مذاق اڑاتے، جیسا کہ بلال رضی اللہ عنہ، بس صحابہ غریب تھے، ان کا لوگ مذاق اڑانے لگے. اللہ نے فرمایا کہ لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا من، اس طرح تم مذاق نہ اڑاؤ کسی کا بھی، ہو سکتا ہے کہ وہ تم میں سے بہتر ہو. تو اس طرح جو ہے نا مذاق اڑانے لگے. اور اسی طرح بعض لوگ جو ہے نا جیسا کہ آپ دیکھیں گے ایک جو مثال جو ہے نا، ہم کسی کا مذاق اڑاتے ہیں وہ ہم سے بہتر ہے، جیسا کہ غالباً عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جو جہاڑ میں چڑھ رہے تھے، ہوا چلنے لگی تو ان کی پنڈلی ہلنے لگی، پنڈلی جو ہے نا گڑگا کے نیچے جو پنڈلی ہے وہ ہلنے لگی تو لوگ ہنسنے لگے. دیکھیے اتنے بریک تھے وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ جو مفسر قرآن، اتنے بریک تھے کہ جو درخت پہ چڑھنے لگے تو ان کا جو ہے نا پاؤں ہلنے لگا تھا ہوا کی وجہ سے، لوگ ہنسنے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا جو پنڈلی جو ہے نا کل قیامت کے دن ترازو میں سب سے زیادہ وزنی ہوگا. نیکی کی وجہ سے ان کا جو پنڈلی کل قیامت کے دن ترازو میں سب سے زیادہ وزنی ہوگا. تم کسی کا مذاق نہ اڑاؤ، جس کا تم مذاق اڑاتے ہو سکتا ہے کہ وہ آپ سے بہتر ہو. وہی اللہ نے یہاں فرمایا کہ لا یسخر قوم من قوم، اللہ نے خاص طور پر مردوں کا بھی ذکر کیا، پھر اللہ نے عورتوں کا بھی ذکر کیا کہ اے عورت تم بھی کیا ہے کسی کا مذاق نہ اڑاؤ. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ولا تلمزوا انفسکم، ولا لا کا مطلب نہیں، تلمزو کا معنی آنکھوں سے کسی کا مذاق اڑانا، تلمزو کا ایک معنی انفسکم اپنے آپ کا، یعنی کہ اللہ نے فرمایا کہ تم اپنے آپ کا مذاق نہ اڑاؤ. تلمزو کا اصل معنی میں آپ کو بتاتا ہوں. سب سے پہلے یہ سمجھ جائیں گے اس کا ترجمہ، ولا تلمزو، تم عیب نہ، تم لان تان نہ کرو، مذاق نہ اڑاؤ، انفسکم اپنے آپ کا. کسی کے پاس اردو میں ایگزیکٹ ترجمہ ہے تلمزو کا؟ عیب کے معنی میں ہے کچھ، کسی کے پاس ہے تلمزو کا اصل معنی اردو میں؟ کوئی بتا سکتے ہیں؟ یہاں دیکھیے جو عربی میں جو بات بتائی گئی ہے کہ لان تان کرنا، ولا تلمزوا انفسکم ولا یطعن بعضکم بعضا، یہ عربی میں ہے، یعنی کہ تم اپنے آپ کو لان تان نہ کرو. کیا مطلب ہے اپنے آپ کو؟ مثال طور پر میں بولتا ہوں زید کو، اے زید جو ہے نا تو جو ہے نا کالا ہے، تو گڈھا ہے، تو لنگڑا ہے. میں بولتا ہوں کہ زید کو تو گڈھا تو زید الٹا کیا کرے گا؟ مجھے ہی گالیاں دے گا، مجھے ہی گالیاں دے گا. یعنی کہ اللہ نے فرمایا کہ تم اپنے آپ کو جو ہے نا گالی مت دو، تم اپنے آپ کو لعن طعن مت کرو. انسان تو اپنے آپ کو نہیں کرتا ہے، ہم دوسروں کو بولیں گے تو دوسرے ہم کو بولیں گے، ہم دوسروں کو بولیں گے تو دوسرے ہم کو بولیں گے. یہ سمجھو کہ ایک معنی جو ہے نا اللہ نے فرمایا کہ تم اپنے آپ کو گالی مت دو، یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم دوسروں کو گالی دیں گے تو دوسرے کیا ہے تم کو گالی دیں گے. ایک اور جو معنی ہے، انسان کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنا مجھے کوئی گالی دے، آپ پسند کرتی ہیں کہ آپ کو کوئی گالی دے، نہیں، اس طرح آپ دوسروں کو بھی گالی مت دو. جب تم پسند نہیں کرتے کہ تم کو کوئی گالی دے، تم کو کوئی لعن طعن کرے، تم دوسروں کو بھی لعن طعن نہ کرو. تو یہ ایک معنی جو ہے نا وہی اللہ نے فرمایا کہ انفسکم اپنے آپ کو. ہاں لیکن ولا تلمزو کا اصل معنی کیا ہے عربی زبان میں؟ تلمزو کا اصل معنی جو ہے نا آنکھوں سے اشارہ کر کے مذاق اڑا، عیب جوئی کرنا، عیب نہ لگا، حسن
لیکن احسن ولا تلمزو، عیب نہ لگاؤ اپنے آپ کو. ہاں لیکن تلمزو کا اصل معنی عربی زبان میں اگر آپ دیکھیں گے آنکھوں کے ذریعے سے کسی کا مذاق اڑانا. جیسا کہ کوئی انسان آتا ہے ہم بولتے ہیں دیکھیے وہ آ جا رہا، دیکھیے وہ جا رہا، اس طرح اشارے سے ذریعے سے. دو دوست آپس میں بیٹھے رہتے ہیں، ہاں کوئی ایک اور دوست آتا ہے، دیکھ آنکھوں سے اشارہ ہوتا ہے دیکھیے وہ جاتا ہے، دیکھیے وہ جا رہا. جائز نہیں، شریعت میں حرام ہے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، ایک جماعت والا سامنے سے جاتا ہے، دو اہل حدیث یہاں بیٹھے ہوتے ہیں، تو کوئی حنفی وہاں سے جاتا ہے، جائز نہیں ہمارے لیے ہم بولے کہ دیکھیں حنفی جا رہا، نہیں نہیں جائز. اس طرح جو ہے نا کوئی بھی دوست آپس میں بیٹھے آنکھوں سے اس کو، بعض لوگ جو ہے نا آنکھی سے گرا دیتی ہیں سامنے والے کو، حقیقت سمجھ کے آنکھی سے گرا دیتی ہیں. یہ بھی ایک معنی ہے ولا تلمزوا انفسکم. سامنے والے کو آنکھ سے دیکھ کر جو ہے نا یہ تو معمولی انسان، ایک دم نیچے گرا دیتی ہوں اسے. یہ بھی معنی ہے ولا تلمزوا انفسکم، ولا تلمزوا انفسکم، یعنی کہ گویا کہ آنکھوں کے ذریعے سے جو ہے نا سامنے والے کو جو ہے نا حقیر سمجھنا، گرا دینا. ایک اور جو معنی ہے ولا تلمزوا کا مطلب سامنے والے کو بولنے میں اچھا لگتا ہے وہ معنی، لیکن جو ہے نا اصل میں اس کا مذاق اڑانا ہے. سامنے والے کو میں ایک لفظ بولتا ہوں وہ بولنے میں اچھا ہے لیکن سامنے والے کو اس کا مذاق اڑانا. مثال تفسیر میں آپ دیکھیں گے اس ولا تلمزوا انفسکم کی تفسیر میں، ایک صحابی جو ہے نا وہ نماز کے لیے جو ہے نا آگے بڑھے، نماز پڑھے انہوں نے. نماز پڑھنے کے بعد پیچھے سے ایک شخص نے ان کو بلایا، بلا کر پوچھا تم کون ہو، تم کون ہو؟ وہ صحابی بولے کہ میں فلاں فلاں ہوں. تو انہوں نے کہا کہ تم فلاں، آپ کو اس کی جو آپ کی ماں وہ ہے کیا؟ اس نے اس پیچھے جو صحابی جو ایک صحابی بول رہے ہیں کہ آپ کی ماں انہوں ہی کیا، آپ کی ماں وہ ہی کیا؟ تو اللہ نے کہا کہ تم ایسا مت کرو، کیونکہ ان کی ماں کے نام سے لوگ ان کا مذاق اڑاتے تھے زمانے جاہلیت میں. زمانے جاہلیت میں لوگ جو ہے نا آپ کی ماں ایسی تھی، آپ کی ماں ایسی تھی کہ لوگ مذاق اڑاتے تھے. اسلام لانے کے بعد بھی جو ہے نا لوگ اس طرح جو ہے نا مذاق اڑاتے تھے، یعنی کہ دیکھنے میں جو ہے نا اب سامنے والے کو پوچھ رہے تھے بس آپ کی ماں انہوں ہی کیا کر، جبکہ اس کا مذاق اڑاتے تھے زمانے جاہلیت میں، ان کی ماں کا مذاق اڑاتے تھے. تو یہ ایسے ہی پوچھ رہے تھے کہ آپ کی ماں انہوں ہی کیا. تو اللہ نے فرمایا کہ تم اس طرح بھی مت، لیکن سامنے میں بولنے میں اچھا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں. ہم بولتے ہیں کہ ہماری ماں ہماری والدہ وہ ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن یہاں جو ہے نا بولنے میں اچھا ہے لیکن اس کا مذاق ہے، اصل میں اس کا اصل میں مذاق ہے. اس طرح اللہ نے فرمایا کہ ولا تلمزوا انفسکم، تم دوسروں کا مذاق نہ اڑاؤ، تم دوسروں کا مذاق نہ اڑاؤ. ایک اور جو شان نزول جو ہے نا مطلب ریزن کیا ہے اس ولا تلمزوا انفسکم کیوں نازل ہوا. صفیہ رضی اللہ عنہ، صفیہ ہمارے نبی کے ازواج مطہرات میں سے ہیں. ان کے جو والد ہیں وہ یہودی تھے. بعض ازواج مطہرات نے کہا کہ آپ تو یہودی کی بیٹی ہیں. بعض ازواج مطہرات نے کہا کہ آپ تو یہودی کی بیٹی ہے. اللہ نے فرمایا کہ ولا تلمزوا انفسکم، ولا تلمزوا انفسکم. سب سے پہلے ولا تلمزوا انفسکم کا مطلب تم اپنے آپ کو لعن طعن نہ کرو، یعنی کہ میں دوسروں کو گالی دیتا ہوں تو لوگ کیا کریں گے، مجھے گالی دیں گے. ایک معنی. دوسرا جو معنی، جیسا مجھے پسند نہیں ہے کہ میں جو ہے نا دوسروں کو گالی، کوئی مجھے پسند نہیں ہے کہ کوئی مجھے گالی دے، تو اس طرح ہم بھی جو ہے نا دوسروں کو گالی نہ دیں. جس طرح مجھے پسند نہیں ہے کہ کوئی مجھے گالی دے تو اس طرح ہم بھی جو ہے نا دوسروں کو گالی گلوچ نہ کریں. اور ولا تلمزوا کا ایک جو معنی ہے کہ آنکھوں سے اشارہ کرنا، دیکھیں سامنے والا انہیں آتا ہے، دیکھیں وہ عالم صاحب جا رہی وہاں سے. اس طرح بعض لوگ جو ہے نا مالدار ہمارے نبی کے زمانے میں جو ہے نا صحابہ کا مذاق اڑاتے تھے، دیکھیں وہ صحابہ جا رہی ہیں، اس طرح آنکھوں سے مذاق اڑاتے تھے. وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقلبوا فَكِهِينَ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، یعنی کہ اس طرح صحابہ کا مذاق اڑاتے تھے، دیکھیں وہ لوگ جا رہے ہیں اس طرح. یہ بھی جائز نہیں ہے شریعت میں. ایک اور لفظ تو اچھا ہے لیکن اس کا جو بیک گراؤنڈ جو ہے نا یہ دکھتا ہے، مطلب وہ مذاق ہے ان کا. جیسا کہ صفیہ رضی اللہ عنہ کو بعض لوگوں نے کہا کہ آپ تو یہودی کی بیٹی ہے، اس طرح ان کا مذاق اڑانے لگے. اللہ نے فرمایا کہ ولا تنابزوا بالالقاب، تم دوسروں کو اس طرح نہ کرو. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ولا تلمزوا انفسکم، پھر اللہ نے فرمایا کہ ولا تنابزوا بالالقاب. ولا کا مطلب نہیں، تنابزوا مطلب برے القاب سے، بالالقاب مطلب برے القاب سے پکارنا. ولا تنابزوا بالالقاب مطلب برے القاب سے پکارنا. جیسا کہ آپ کے معاشرے میں کوئی اسلام لا لیا، آپ بولتے ہیں کہ اے کافر ادھر آ، نہیں، اب اسلام لا لیا تو اسے نہیں بولنا چاہیے اس طرح. اب وہ اسلام لا لیا ہے، توبہ کر لیا ہے، ہم بولتے ہیں کہ اے کافر تو ادھر آ، نہیں. ایک انسان شراب پینے والا ہے،
اب توبہ کر لیا، ہم بولتے ہیں کہ یا شارب الخمر ادھر آ، اے شراب پینے والے تو ادھر آ، نہیں، جائز نہیں اس طرح بولنا، اس طرح بولنا جائز نہیں ہے۔ ایک انسان نے زنا کی، ہم بولتے ہیں کہ یا زانی ادھر آ، نہیں، جائز نہیں اس طرح۔ اللہ نے فرمایا کہ ولا تنابزوا بالالقاب، برے القاب سے کسی کو نہ پکارو۔ کوئی انسان جاتا ہے، چھلنے نہیں آتا اسے، بولتے ہیں اے لنگڑے ادھر آ، نہیں جائز، ہم بولتے ہیں اپنی زبان اے لنگڑے ادھر آ، نہیں جائز نہیں ہے شریعت میں۔ ولا تنابزوا بالالقاب، نہیں، برے القاب سے پکارنا شریعت میں جائز نہیں، حرام ہے شریعت میں۔ وہی اللہ نے فرمایا کہ تم کسی کو برے القاب سے نہ پکارو۔ ہاں، ایک جو انسان جو ہوتا ہے کہ آپ کا نام اس کو معلوم نہیں ہے، آپ کو اس کا نام معلوم نہیں ہے، وہ لنگڑا انسان ہے، آپ بولتے ہیں کہ دیکھو بھائی، آپ اپنے بچوں کو بولتے ہیں دیکھو جو لنگڑے انسان جو جاتے ہیں ان کو ایک 500 روپے دے دو، جیسا آپ، تو وہ جائز ہے، کیونکہ اب اس کا مذاق تو نہیں ہے۔ لیکن بعض لوگ مذاق اڑاتے، دیکھیں وہ لنگڑا انسان جاتا ہے، دیکھو وہ غریب انسان جاتا ہے، دیکھو وہ زانی جاتا ہے، دیکھو وہ، اس طرح شریعت میں جائز نہیں اس طرح۔ خاص طور پہ بعض لوگ جو ہے نا اسلام لانے کے بعد جو نو مسلم جو ہوتی ہیں ہم اسے کیا کرتی ہیں، یہ تو کافر ہے نا، نہیں اس طرح نہیں بول سکتے، جب اسلام لا لیا ہے تو ہم اسے نہیں بول سکتے۔ وہی اللہ نے فرمایا کہ بئس، برا ہے، الاسم، نام، الفسوق، برا، کیا ہی برا نام ہے، بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد۔ جب نے ایک انسان اسلام لا لیتا ہے، اسلام لانے کے بعد جناب اسے برے نام سے پکارتے ہو، بولتے کہ یا کافر ادھر آ۔ ایک انسان توبہ کر لیتا ہے زنا سے، ہم بولتے ہیں کہ یا زانی، اے زنا کرنے والا ادھر آ۔ نہیں، ایک انسان توبہ کر لیا تو نہیں بولنا چاہیے۔ وہی اللہ نے فرمایا کہ بئس الاسم الفسوق، کتنا ہی برا نام ہے بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد۔ ایک انسان ایمان لا لیا پھر بھی ہم بولتے ہیں کہ کافر ادھر آ، نہیں، جائز نہیں ہے شریعت میں۔ وہی اللہ نے یہاں فرمایا، پھر اللہ نے فرمایا کہ ومن لم یتب، جو توبہ نہیں کرتا، فاولئک هم الظالمون، یہی لوگ جو نا ظالم ہیں۔ یعنی کہ جو انسان دوسروں کا مذاق اڑاتا تھا، دوسروں کو جو نا اس طرح حقیر سمجھتا تھا اور دوسروں کو برے القاب سے پکارتا تھا، اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو اس کا شمار ظالموں میں سے ہوگا، اس کا شمار ظالموں میں سے ہوگا۔ امام شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے فرمایا کہ وہ ظالموں میں سے ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کل قیامت کی اس کے لیے اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، الظلم ظلمات یوم القیامہ، کل قیامت کے اس کے لیے پورا اندھیرا ہوگا۔ پل صراط میں چلنے کے لیے روشنی ہونا چاہیے لیکن اس کے لیے پورا اندھیرا ہوگا، حشر کے میدان میں اس کے لیے اندھیرا ہوگا، کیوں؟ اس کے ظلم کی وجہ سے۔ اسی وجہ سے اسی دنیا میں توبہ کریں۔ ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون، یعنی کہ آیت نمبر 11 میں 3 برائی کا ذکر ہے جو انسان آپ کے سامنے، یعنی کہ زید آپ کے سامنے ہے تو آپ اس کے ساتھ 3 کام نہیں کرنا ہے۔ سب سے پہلے زید کا مذاق نہیں اڑانا ہے، مرد ہو عورت ہو دونوں۔ اس کے بعد زید کو برے القاب سے نہیں پکارنا ہے۔ تیسرا ولا تلمزوا انفسکم، آنکھوں سے زید کو حقیر سمجھنا، وہ ایک غریب انسان ہے، اس طرح حقیر، یہ جائز نہیں بولنا کہ تو گڈا ہے، اس طرح ہے۔ ولا تلمزو کا مطلب تو گڈا ہے، فقیر ہے، اس طرح مذاق بھی نہیں اڑانا، یعنی کہ جو انسان آپ کے سامنے ہے اس کے ساتھ 3 کام آپ کو نہیں کرنا چاہیے۔ آج ہماری تفسیر جو ہے نا آیت نمبر 11 تک